اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحمة من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون۔ اور آپ طور کے کنارے بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ القصص آیا 46۔ وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ طور کے کنارے بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ رب العزت نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طور کی دائیں جانب بھی نہیں تھے جس جگہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ جب ہم نے آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کیسے پتہ چل سکتا تھا اگر ہم وحی نہ کرتے؟ رب العزت نے فرمایا سورۃ شعراء میں، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا یہ کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ اذ ناداہ، اسی طرح سورۃ نازعات میں ہے جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طویٰ میں پکارا۔ اس سے ثابت کرنا مطلوب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے آپ ان کے عینی شاہد نہیں تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہ ہوتے تو آپ کو ان کے واقعات کا کیسے علم ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل کی گئی، آپ کو جو علم عطا کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ یہ امر متعین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالات اور خبریں پہنچی ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَذِيرٌ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس لیے نازل کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ، قریش اور سارے عرب کو خبردار کرے جن کے پاس پہلے کوئی نبی نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی شاید کہ وہ خیر اور شر کے فرق میں غور کریں، خیر کو لاہ عمل بنائیں اور شر کو ترک کر دیں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ سورۃ القصص آیا 47۔ وَلَوْ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے پاس اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان پر کوئی حجت قائم ہو جائے، اگر ان پر ان کے کفر یا شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو یہ نہ کہہ سکیں۔ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو وہ کہتے کہ ہمارے رب تو نے ہمارے طرف رسول کیوں نہ بھیجا، یعنی یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ ان کے پاس کوئی خبر دینے والا رسول نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، کیونکہ طویل زمانہ گزرنے کی وجہ سے دعوت بھلائی جا چکی تھی۔ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے لیے اس لیے رسول بھیجا کیونکہ اگر اللہ کا عذاب آتا تو یہ پکار اٹھتے کیوں نہ ہماری طرف رسول بھیجا گیا کہ ہم آپ کی آیات پر ایمان لاتے اور آپ کی تابعداری کرتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔
پھر جب ان کے پاس ہماری جناب سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا اسے بھی کیوں نہ وہی کچھ دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ سورۃ القصص آیا 48۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہماری جانب سے حق آ گیا، لوگوں نے کلام حق آنے کے بعد یہ اعتراض کیا کہ ہم پر وہ سب کچھ نہیں آیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ قالو، انہوں نے کہا، قرآن کو جھٹلانے والوں نے کہا، لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، اسے بھی کیوں نہ وہ دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر تمام کتاب اکٹھی نازل کی گئی، اور رہی وہ کتاب جو ٹکڑوں کی صورت میں نازل ہوئی تو اللہ کی طرف سے نہیں۔ ان کے اس قول میں کون سی دلیل ہے؟ یہ کون سا شعبہ ہے؟ اگر کتاب ٹکڑوں میں نازل ہوئی تو اللہ کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ تو اس قرآن کا کمال ہے، اور جس ہستی پر قرآن نازل کیا گیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اتناء خاص ہے کہ اس نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے رسول کو ثابت قدمی اور استقامت عطا کرے اور مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا بھلا انہوں نے اس چیز کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی؟ کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی توراۃ مقدس کا انکار نہیں کیا؟ قرآن کو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر قیاس کرنا ایسا قیاس ہے جسے یہ خود ہی توڑ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کو ایک ایسی کتاب پر کیوں کر قیاس کرتے ہیں جس کا یہ انکار کرتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے۔ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، یعنی قرآن مجید اور تورات دونوں جادو ہیں، ان کی جادوگری کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا یقیناً ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد قرآن ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، یہ دونوں کتابوں اور دونوں رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیں پھر تم ہی اللہ تعالیٰ کی جناب سے کوئی کتاب لاؤ جو ہدایت میں ان دونوں ہی سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو۔ سورۃ القصص آیا 49۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، آپ کہہ دیں کہ پھر تم ہی اللہ کی جناب سے کوئی کتاب لاؤ، یعنی اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تورات اور قرآن کا انکار کرنے والوں سے کہہ دیں آپ لوگ کوئی ایسی کتاب لے آئیں، ہوا اہدی منہما، جو ہدایت میں ان دونوں ہی سے بہتر ہو، جو تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو، جس سے حق ثابت ہو اور جس سے باطل کو رد کیا جائے۔ اتبعہ ان کنتم صادقین، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی اگر تم ایسی کتاب لے آتے ہو تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کرے تو آپ یقین کریں وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ القصص آیا 50۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کرے، اسے مراد ہے اگر یہ قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت والی کتاب پیش کرنے کی بات نہ مان سکیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ یقین کریں وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ کو اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے، انہوں نے حق اور ہدایت کو پہچان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ وہ کسی اور پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو محض خواہشات نفس کی اتباع کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کی کتاب سے دلیل لیے بغیر محض اپنی رائے، اپنی خواہش کا پیروکار ہو۔ ان اللہ یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، حق سے منہ موڑتے ہیں، جس کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کفر اور شرک میں بھٹکتا رہتا ہے، اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی بات نہ ماننے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اگر یہ قرآن و تورات سے زیادہ ہدایت والی کتاب پیش کرنے کی بات نہ مان سکیں۔ انسان کی سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انسان کتاب ہدایت کو چھوڑ کر نفس کی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، حق سے منہ موڑتے ہیں، جس کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کفر اور شرک میں بھٹکتا رہتا ہے اور اسے ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔